گرامی قدر سامعین کرام، ربیع الاول 1446 ہجری، آج 5 تاریخ ہے۔ ربیع کا معنی ہے موسم، بہار، موسم بہار۔ ربیع کا معنی ہے موسم بہار، انگریزی میں کہتے ہیں سپرنگ سیزن۔ اور اول کا معنی ہے پہلا، فرسٹ۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ پہلی بہار۔ گرامی قدر، بہاریں تو پہلے بھی آ رہی تھی اور اپنا رنگ دکھا رہی تھی، لیکن اللہ نے جس بہار کا انتخاب کیا ہے وہ ایسی بہار ہے کہ جس کے بعد خزاں کا تصور کوئی۔ بہار تو پہلے بھی ربیع الاول میں آتی تھی، کیونکہ یہ بہار کا موسم تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنا تھا تو 12 مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب کیا جو بہار والا مہینہ ہے۔ کائنات کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو، میں نے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی آمد کے لیے، اپنے نبی کی تشریف آوری کے لیے اس لیے بہار کے مہینے کو چنا ہے کہ آپ کے آنے سے کفر کی، شرک کی، بد عقیدگی کی، بت پرستی کی، بے راہ روی کی، ظلم کی، جبر کی خزاں رخصت ہو جائے گی، اور کائنات میں ہر طرف میرے نبی کے آنے کے بعد بہار ہی بہار ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور نشے بنوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ جہاں جہاں سے گزرے رات کی تاریکی ختم ہو گئی اور صبح کا اجالا ہو گیا۔ رات کے اندھیرے کافور ہو گئے، صبح کے اجالے پھیل گئے۔ کائنات کی تاریکی ختم ہو گئی، صبح کی سفیدی ہر سو پھیل گئی۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، اختر الانبیاء، اطیب الانبیاء، وراء الوراء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے بھی ہوا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوا، اور آپ کی سیرت کا اختتام وفات پر نہیں ہوا، بلکہ آپ کی سیرت کا اختتام ہوا ہی نہیں۔ آپ کی سیرت چل رہی ہے، رواں دواں خوشبوئیں مہکا رہی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آپ کی سیرت کا نہیں بلکہ آپ کے کمالات مقدس کا، آپ کے کمالات مقدس کا
سارا آپ کے کمالات مقدس کا پرتو، آپ کی کمالات مقدس کی روشنی، یوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کمالات مقدس کا نور جنت تک پھیلے گا انشاءاللہ۔ سید کائنات کی سیرت کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کائنات کے اندر کچھ، اگر آپ سمجھنے کے لیے اس بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ اولیاء میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، انقیاء میں سے ہو، صلحاء میں سے ہو، زعماء میں سے ہو، شرفاء میں سے ہو، چاہے وہ سلاطین میں سے ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزراء میں سے ہو، جو آدمی بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ولادت سے ہوتا ہے۔ کوئی اگر کسی آدمی کی زندگی کا احاطہ کرنا چاہے، اس کی سوانح عمری لکھنا چاہے تو آغاز کہاں سے کرے گا؟ ولادت سے، اور اختتام کہاں پہ ہوگا؟ اس کی موت پر۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ولادت سے نہیں بلکہ ولادت سے بہت پہلے ہو چکا تھا، عالم ارواح سے ہو چکا تھا۔ جب اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کی روح کو پیدا کیا، سب سے پہلے۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ اپنے صفات میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اللہ نے اس کی تخلیق عالم ارواح سے کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم کہ میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا۔ کیا اشعار ہے مولانا قاسم نانوتوی کے عشق اور محبت اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے، بلکہ میں اسے اگر بڑھ کر کہوں تو معرفت میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں۔ کہ آج کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے آج کی روح پاک کو پیدا کیا، آج کی روح مقدس کو پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا، ساری روحوں کو جمع کیا اور خطاب کیا، اور ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے روحوں سے پوچھا، روحوں سے استفسار کیا الستو بربکم، اور روحوں ذرا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب روحوں نے جواب دیا تو باقی روحوں کے جواب دینے سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ بڑا عظیم جلسہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں
بلکہ عالم ارواح سے ہوا۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جب آسمان نہیں تھا لیکن آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب سورج نہیں تھا آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب چاند نہیں تھا مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب ستارے سیارے نہیں تھے مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب زمین پانی ہوا نہیں تھے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب لیل و نہار نہیں تھے مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب رات دن نہیں تھے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب لوح عرش کرسی نہیں تھے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب سمندر ندی نالے نہیں تھے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، جب شجر و حجر و شہر نہیں تھے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، نباتات و جمادات و حیوانات نہیں تھے مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ مکہ نہیں تھا، مدینہ نہیں تھا، سفینہ نہیں تھا، بیت اللہ نہیں تھا، بیت المقدس نہیں تھا، غرض کائنات نہیں تھی، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی مگر آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، کہو سبحان اللہ۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، ہوتا نہ تیرا نور گر، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سے سب بنا، صلی اللہ محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سے سب بنا، صلی اللہ محمد۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کونوں مقام موجود نہ ہوتے، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کونوں مقام موجود نہ ہوتے، مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کو پھر فرشتوں نے سجدہ تو نہیں نہ کرنا تھا اگر آپ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی باری باری تشریف لاتے رہے، لیکن کسی کی تشریف آوری سے قبل ان کا نام نہیں تھا، ان کا تعارف نہیں تھا، ان کا مقام نہیں تھا، ان کی بات نہیں تھی، لیکن ایک کملی والا، آمنہ کا چاند، کملی والا، عبداللہ کا لالا، وہ کملی والا جب دنیا میں تشریف لایا تو آپ کی آمد سے پہلے ہی کائنات کے اندر دھوم مچی ہوئی۔ آپ کی آمد سے پہلے کائنات کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے۔ آدم آئے کسی کو پتہ نہیں، شیس آئے کسی کو پتہ نہیں، ادریس آئے کسی کو پتہ نہیں۔ محبوب کل ختم الرسول کی عظمت اور شان اور مقام کے صدقے جاؤں کہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں پر کائنات کے اندر آپ کے تذکرے بھی ہیں، آپ کے چرچے بھی ہیں۔ طوبیٰ بادشاہ ہے جس نے اس روئے زمین پر 326 سال حکومت کی، 326 سال۔ اسد ابو قریب جوانی اس کا نام ہے، وہ مدینے پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو عالم ہیں یہودیوں کے، یعنی دین موسوی کی عالم جو اس کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں، بجھاتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس نے مدینے پہ حملہ کر دیا، اور مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ مدینہ تو اس وقت مدینہ ہوا جب میرے اور آپ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے۔ پہلے یثرب تھا، یثرب پر حملہ کر دیا، لڑائی کی، مدینے والوں سے لڑائی ہوتی تھی، سارا دن لڑائی ہوتی تھی، اور مدینے والوں کی مہمان نوازی کے قربان جاؤ کہ دن کو طوبیٰ بادشاہ سے لڑتے تھے، رات کو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ حضور نے جانا تھا نا، آپ کی ہجرت گاہ جو تھی، سارا دن
طبع بادشاہ باہر سے آیا، یمن سے آیا، ان سے لڑائی کرتا تھا، وہ رات کو پھر بھی میزبانی کرتے تھے۔ آخر اس کو بھی خیال آئے کہ کیسے لوگ ہیں، میں ان سے لڑائی کرتا ہوں، یہ میری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ جو دو عالم ساتھ تھے نا یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، راز کی بات ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بھلا ہوگا۔ اس نے کہا بتاؤ، میں آپ کو اس لیے ساتھ رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اچھائی کی تعلیم دیتے رہیں، مجھے بتاتے رہیں۔ ہم تو اپنے عالموں سے ہی الجھ جاتے، اپنے اولیوں سے بحث شروع کر دیتے۔ جس نے پڑھایا، جس نے سکھایا، جس نے سمجھایا، بڑا بنایا، عقیدہ بنایا، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اور نہیں قاری صاحب تو آنو نہیں پتا، پھر اس گل کا سانو پتا ہے، بڑا پتا ہے تینوں بھی۔ وہ ایک آدمی، میں مسجد عثمانیہ میں تھا، میں ایک دن نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا، تو کہتا ہے قاری صاحب، میں جی، کہتا ہے میں نے آپ سے چند مسئلوں پر بحث کر۔ میں ٹھیک ہے جناب، بحث کر لو، لیکن بحث سے پہلے میری چند شرطیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، نہ کلیئر کرو، قاری نہیں سورہ ماننا کہنا، لیکن اگر بحث کر دیا تو پھر میری چند شرطیں ہیں۔ کہتا وہ کون سی؟ میں نے کہا ایک تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، تو مجھ سے بحث کیوں کر رہا ہے؟ تو تیرے چہرے پہ بھی داڑھی ہونی چاہیے۔ نمبر دو، میں اپنی سندیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو اپنی سند مجھے دکھا۔ اور اگر تیرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، پھر تو میرے سے بحث نہیں کر سکتا، جا اپنے کسی عالم مولوی کو لے کے آ۔ نہ تجھے قرآن کا پتہ، نہ تجھے حدیث کا پتہ، نہ تیرے چہرے پہ سنت داڑھی ہے، نہ تیرے پاس کوئی سند ہے، نہ تیرے پاس علم ہے، تو میرے سے بحث کرے گا؟ آج یہی حال ہے کہ اپنے سکھائے ہوئے بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ویکھو نا مسئلہ تو آنو چنگی طرح سمجھ نہیں آیا۔ یہ عموماً عالموں سے ہوتا ہے۔ خیر اس پہ اور بھی بڑی مثالیں، لیکن میں اس طرف نکل جاؤں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے بھی اتنے سے بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبع بادشاہ اس کے عالموں نے سمجھایا کہ تم مدینہ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، تم مدینہ کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کیا وجہ؟ اس کے اندر کون سی لاجک ہے، کون سا فلسفہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلسفہ لمبا چوڑا کوئی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مدینہ ہے نا، یہ جو شہر ہے، یہ کھجوروں کی سرزمین ہے، یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں پہ آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، یہ اس کی ہجرت گاہ ہے، لہذا ہم نے یہ سوچا، خیال کیا، اور ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کا ہجرت گاہ ہے، نبی کی ہجرت گاہ ہے یہ شہر، لہذا اس شہر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بتاتا ہوں، پھر آگے یہ واقعہ مکمل کروں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ طبع بادشاہ کا واقعہ۔ طبع بادشاہ، اسد ابو قریب یمانی اس کا نام تھا۔ اچھا حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، ابھی ہجرت کے پروگرام بن رہے تھے، ابھی ہجرت کے پروگرام بن رہے تھے، اور ادھر یہودیوں کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ بادشاہ بننے کے لیے تیار تھا، اس کی تاج پوشی ہونی تھی،
اور ادھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کے سلسلے شروع کر دیے. پہلے اصحاب آئے، چند اصحاب آئے مدینے میں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر ان کو پڑھانے کے لیے آئے. مصعب بن عمیر پہلے استاد، پہلے ٹیچر، پہلے مجاہد بن کر آئے، جو حضور کے ہی ہم شکل بھی تھے. انہوں نے آ کر پہلے ٹیچنگ کی، ٹیچنگ آف اسلام کی، پہلے اسلام پھیلایا. 83 سے زیادہ بندے مسلمان کیے. پھر حضور علیہ السلام کی ہجرت کے سلسلے راستے ہموار ہونے شروع ہو گئے. ابھی راستے ہموار ہو رہے تھے کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کی تاج پوشی ہونے لگی. مدینے کے قبائل متفق ہو گئے کہ اب اس کو اپنا سردار مدینے کا بادشاہ بنا دیتے. آج تک کوئی یہاں بادشاہ نہیں بنا، اور بن بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مدینے کا بادشاہ آنے والا تھا. کہو سبحان اللہ. تو ادھر سے حضور علیہ السلام کی ہجرت ہو گئی. تاج اس کا تیار ہو چکا تھا. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور یہ مدینے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. اور جو ہجرت کر کے آئے مکے سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. یہ جو انصار تھے انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں، ابھی ہم تمہیں بادشاہ نہیں مان سکتے. بس اس کا سلسلہ وہی ٹھپ ہو گیا اور وہی رک گیا. یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ منافقت کی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہلایا. رئیس مدینہ نہیں بن سکا، رئیس المنافقین کہلایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا. مخالفت نہیں کر سکتا تھا، منافقت کر. اب یہ توبہ بادشاہ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ کہنے لگے اس لیے تو غالب نہیں آ سکتا کہ یہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں. لیکن یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 700 سال پہلے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی. اسد ابو قریب یمانی کو اس کو بات سمجھ میں آئی تو اس نے کہا اچھا اس نبی کی کوئی صفات تو بتاؤ. تو تورات انجیل سے پڑھ کر ان عالموں نے حضور کی صفات بتائیں. جب صفات اس کو بتائیں تو اس کے دل میں گھر کر گئی، اس کے دل میں اتر گئی. اس نے کہا کہ ہاں اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو اس نبی پر ایمان ضرور لاؤں گا. تو صاحب ایمان ہو گیا. اس وقت ارادہ کیا، اسی وقت ایمان ہو گیا. میں اس پر ایمان لاؤں گا اور اس کے مخالفوں سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا، اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کروں گا. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، اللہ تو نیت پر فیصلے کرتا ہے. اور پھر اس نے کیا کیا کہ چند اشعار کہے عربی کے اندر. عرب تھے، یمن کا تھا نا. چند اشعار کہہ کے نا ان کو لکھا، ان کو ایک تختی پہ لکھ کر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضور کی نعت کہی. کہو سبحان اللہ. حضور کی نعت کہی، پھر اس کو تختی پہ لکھا اور لکھ کر ابو ایوب انصاری کے جو آباء و اجداد تھے ان کے حوالے کر دیا کہ جب کبھی وہ نبی آئے تو پھر اس کے یہ حوالے کر دینا، میں نے ان کی شان میں نعت کہی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ چلا گیا، لیکن گیا کہاں؟ مکہ پہنچ گیا. مکہ میں پہنچا تو وہاں خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا، اور پھر وہی دو عالم آڑے آ گئے اور انہوں نے کہا نا جناب بادشاہ سلامت، آپ مکے پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے، آپ اس پر حملہ نہ کریں، آپ اس کو تخت و تاراج نہ کریں. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ مقدس گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ رب کا در ہے. کہنے لگا اور بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ہمارے انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہے. اس نے اپنی سواریوں کو واپس موڑا اور یمن چلا گیا.
اب حضور علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، اور جب آپ کی ہجرت ہوئی آپ مدینے میں پہنچے، تو کیا آپ کو بات یاد ہے کہ میں یاد کر رہا ہوں کہ جب مدینے میں پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ مسجد قباء بنائی، قباء کی بستی میں پہلا سٹاپ ہوا، پہلا قیام کیا، اور پھر آگے چلے۔ آپ کی اونٹنی آگے آگے چل رہی تھی، اور مدینے کے سردار بڑے بڑے آگے آگے اونٹنی کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتے تھے اور درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری میزبانی کو شرف قبولیت عطا کیجئے، آپ ہمارے گھر ٹھہریے، اپنی بساط کے مطابق آپ کی مہمان نوازی ہم کریں گے۔ حضور پاک نے جب دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک سردار، ان میں سے ہر بندہ اس بات کا متمنی ہے کہ میں اس کا مہمان بن جاؤں، وہ میرا میزبان بن جائے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کی مہار کو کوئی نہ پکڑے، یہ خود چلے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ خود جائے گی، خود چلے گی، اور جہاں اس کو رکنا ہوگا، جہاں اس نے سٹاپ کرنا ہوگا وہیں کرے گی۔ اب اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، حضور پاک سوار ہیں، اونٹنی چل رہی ہے، مہاجر صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، انصار آگے آگے ہیں، بچیاں خوشی سے گیت گاتی ہیں، حضور کو اہلاً و سہلاً ویلکم ویلکم کہتے ہوئے گلیوں محلوں سے گزار کر لے جا رہی ہے۔ آخر وہ مقام آ گیا کہ جس مقام پر پیغمبر کی اونٹنی ٹھہر گئی۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کون سا گھر ہے؟ یہ جناب ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یاد ہے بات کے بھول گئے؟ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، اور یہ گھر وہ گھر ہے ان لوگوں کا، ان کی اولادوں کا گھر ہے کہ جن کے پاس رکھوایا تھا طوبہ بادشاہ نے آپ کی نعت کو لکھوا کر کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کے حوالے میری یہ نعت کر دینا۔ تو حضور پاک تشریف لے آئے، خود بخود اونٹنی وہیں ٹھہر گئی۔ اس کی قسمت تھی، ابو ایوب انصاری کی قسمت تھی کہ اونٹنی نے وہاں قیام کیا، وہاں سٹاپ کیا۔ حضور علیہ السلام جب ٹھہر گئے، ان کے گھر گئے، آرام کیا، قیام کیا، انہوں نے مہمان نوازی کی، تو اسی اثنا میں حضرت ابو ایوب انصاری وہ جناب تختی پہ لکھا ہوا حضور علیہ السلام کا مجدہ، آپ کی ثناخوانی، آپ کی نعت جو طوبہ بادشاہ نے لکھی تھی آپ کو لا کر پیش کر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے یوں انتظام ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی کی سیرت کا آغاز ولادت سے نہیں ہوا بلکہ عالم ارواح سے ہوا، اور آپ کے کمالات کی انتہا وفات پر نہیں ہے بلکہ جنت الفردوس میں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، اب جو نیا ان کے لیے پھر پیش کر دوں، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سے سب بنا، صلی علی محمد۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کونوں مقام موجود نہ ہوتے، مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاسین کے اندر ایک بندے کا واقعہ آتا ہے، سورہ یاسین کے اندر، اس کا نام بڑا مشہور نام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کا سپورٹر بنا کر بھیجا، 3 پیغمبروں کا، حبیب نجار اس کا نام تھا، نجاری کا پیشہ کرتا تھا۔ یہ بندہ ملک شام کی سرحد پر بس ایک چھوٹا سا مکان بنا کر، یوں سمجھ لے کٹیا بنا کر رہتا تھا۔ اللہ نے بستی یاسین کی طرف، یہ سورہ یاسین ان کے نام پہ، اصحاب یاسین کا تذکرہ ہے اس میں، یاسین بستی کی طرف 3 پیغمبروں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے قوم والوں کو سمجھایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری گناہ گاریاں نحوست ہیں، یہ تمہاری بت پرستیاں نحوست ہیں، یہ تمہارے شرک نحوست ہیں۔ ہم منحوس نہیں ہیں، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ یاسین پڑھے نہ، ترجمہ پڑھے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔
اور پھر کیا ہوا کہ یہ پیغمبر وہ جو ملک شام کی سرحد پر حبیب نجار تھا اس کے پاس آ گئے اور اس کو کہنے لگے کہ تو ایمان لے آ، توحید کو اختیار کر، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اتنی جلدی کیسے مسلمان ہو جاؤ، مجھے کوڑ کا مرض ہے۔ اسے کوڑ کا مرض تھا، جزام، وہ بڑے بڑے پھلوے بن جاتے ہیں جسم پر، چہرے پر۔ وہ کہتا ہے کہ 70 سال سے میں اپنے معبودوں کو پکار رہا ہوں، میں بتوں کو پکار رہا ہوں، میں ان کی نظر نیاز دے رہا ہوں، ان کے چڑھاوے چڑھا رہا ہوں، لیکن مجھے شفا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں 70 سال سے بتوں کی عبادت کر رہا ہوں، ابھی تک میری سنی نہیں گئی، تم کیا تو 1 منٹ میں ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھا ان پیغمبروں کا، جو ہی کلمہ پڑھا اللہ نے اسے اس طرح شفا یاب کر دیا گویا کہ مرض کبھی تھا ہی نہیں، مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ حبیب نجار جب ان پر ایمان لے آیا یعنی مسلمان ہو گیا، تو پھر بستی والوں نے یہ کیا کہ ان 3 پیغمبروں کو بھی اور حبیب نجار کو بھی پکڑا، تشدد کا نشانہ بنایا، شہید کر دیا۔ ابھی وہ روئے زمین پر ان کے لاشیں موجود تھے کہ اللہ نے جنت میں ان کی ارواح کو حکم دیا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں ابھی داخل ہو جاؤ۔ قیامت کا انتظار کیا کرنا، قیامت کا انتظار کیا کرنا۔ قیل ادخل الجنہ، پڑھ لو سورہ یاسین میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، انہوں نے کہا کاش ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی، کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا، نقد جنت عطا کر دی۔ وہ حبیب نجار جب مسلمان ہوا نا تو جو پیغمبر تھے ان کے پاس تورات انجیل کے لکھے ہوئے اوراق تھے، وہ کتابیں ان کے پاس موجود تھیں۔ تو اس نے ان کے اندر پڑھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے جس کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ وہ نبی اپنی قوم کو اچھائی کا درس دے گا، اس نبی کی ہجرت کا مدینہ بنے گا، کھجوروں کی سرزمین پر ہجرت کرے گا۔ اس نبی کے اصحاب یہ ہوں گے، ابو بکر کا بھی تذکرہ، عمر کا بھی تذکرہ، عثمان کا بھی تذکرہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی تذکرہ۔ اور یہ سارے تذکرے تو تورات میں پہلے سے موجود تھے، انجیل میں پہلے سے موجود تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی آپ کی صفات کو بیان کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اور سراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو قرآن میں آ گیا تذکرہ۔ اور جب ان کے عالموں سے پوچھا کہ قرآن میں بھی تذکرہ ہے پیغمبر کی صفات کا، ذرا بتاؤ تو صحیح، تورات کے اندر، انجیل کے اندر بھی تذکرہ ہے؟ ہاں انہوں نے کہا کہ حضور کی صفات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہے، یہ صفت بھی موجود ہے۔ حفظ الامیین، آپ ان پڑھ لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی ان کے دین کی حفاظت فرمائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت فرمائیں گے۔ انت عبدی و رسولی، وہ اللہ کے بندے بھی ہوں گے، اللہ کے رسول بھی ہوں گے۔ سمیتک المتوکل، اللہ نے ان کا نام متوکل رکھا ہے، وہ توکل کریں گے۔ اگر کھانے کو ملے گا بسم اللہ پڑھ کر کھا کر الحمدللہ پڑھیں گے، اور جب نہیں ملے گا صبر کریں گے۔ لیسا بفظ ولا غلیظ، وہ بدخون نہیں ہوں گے، وہ جناب تندخون نہیں ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے۔
حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی اخلاق کا رویہ اختیار کریں گے. ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں جا کر دوسرے لوگوں کی طرح بولیں گے نہیں، بازاروں میں جا کر شور و شغب نہیں کرنے والے ہوں گے. ولا يدفعوا بالسیئۃ السیئۃ، اور وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ اچھائی سے دیں گے. یہ ان پیغمبر کی یہ صفات ہوں گی اس پیغمبر کی. ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ وہ تو معاف کرنے والے ہوں گے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے. اللہ اس وقت تک آپ کی روح قبض نہیں فرمائے گا حتیٰ یقیموا بالملۃ الاوجہ، جب تک کہ آپ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہیں کر دیں گے. اس وقت تک آپ کو اس دنیا سے نہیں لے جائے گا، اس وقت تک آپ کی روح قبض نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دیں گے، اور جب تک آپ کا کلمہ پورے عالم کے اندر پھیل نہیں جائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دین کی مدد اور نصرت نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک اللہ آپ کی روح قبض نہیں فرمائے گا. تو گرامی قدر سامعین کرام، یہ آپ کے اور میرے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن بلکہ تورات انجیل کے اندر بھی بیان کی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی